مصروفیت کا دورہ ہے. ہمارے نمازی حضرات نماز سے فراغت کے بعد جلد از جلد کاروباری مراکز میں، آفس وغیرہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ نمازی راستے میں یا پھر مسجد کے دروازے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسے نمازیوں کے آگے سے گزر کر جانا یہ شرعاً جائز ہے یا اس کی گنجائش ہے؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا سنگین گناہ ہے تو وہ 40 سال تک اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا. اندازہ لگا لیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کتنا خطرناک اور کتنا سنگین معاملہ ہے. ہاں، چند ایک صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں کے اندر آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور وہ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے. یا آپ اگر بے توجہی سے سنیں گے تو بات نہیں سمجھ میں آئی. ایک نمازی ہے جو آپ کی سیدھ میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ یہ کھڑے ہیں، اگلی صف میں آپ کھڑے ہیں، آپ کی بالکل سیدھ میں پیچھے ایک نمازی کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ آگے کھڑے ہیں. آپ یوں گزر سکتے ہیں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں گے آپ اپنی جگہ سے تھوڑے سے کھسک جائیں، اس طرف آ جائیں اور یوں آپ گزر جائیں، نمازی کے آگے سے نہیں، یوں آپ گزر جائیں سائڈ سے. تو یہ گزرنے کی ایک جواز والی صورت ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، نماز با جماعت کھڑی ہے اور ایک نمازی پچھلی صف کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور آپ صف کی تکمیل کے لیے گزر کر، نمازی کے سامنے سے گزر کر آپ صف کے اندر جا کے شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. یہ بھی جواز والی صورت ہے، کیونکہ نماز با جماعت میں صفوں کی تکمیل نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، جس کا خیال عام طور پر نمازی نہیں کرتے، بالخصوص وہ نمازی جو بعد میں تاخیر سے آتے ہیں. ابتدا تو امام مسجد بھی اشارہ کر دیتا ہے دائیں آ جائیں، بائیں آ جائیں، صفوں کو درست کریں، مکمل کریں، خالی جگہ نہ چھوڑیں، مل کے کھڑے ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بعد میں آتے ہیں تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، پہلی رکعت دوسری رکعت میں جو تاخیر سے آتے ہیں تو ان کو جہاں جگہ ملتی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ خیال تک نہیں کرتے کہ اگلی صف میں جگہ موجود ہے، میں پیچھے صف میں کیوں کھڑا ہوں. تو بہرحال اگر کوئی نمازی ایسا ہے کہ جو پچھلی صف میں کھڑا ہے، اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے، تو آپ اس نمازی کے آگے سے گزر کر آپ پہلی صف میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک صورت. دوسری 2 صورتیں ہو گئی ہیں جواز. تیسری صورت یہ بھی ہے کہ پہلی صف کے اندر جگہ موجود ہے، پہلی صف کے اندر 1-2 نمازیوں کی جگہ موجود ہے، لیکن ایک نمازی ہے وہ پچھلی صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور پچھلی صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اگلی صف کو خالی چھوڑ کر، اگلی صف میں گنجائش ہونے کے باوجود وہ پچھلی صف کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں کہ آپ کہیں اور کسی اور طرف سے گزر کر آپ اس صف کو اور خالی جگہ کو مکمل کریں، تو آپ اس پچھلی والی صف کو چیرتے ہوئے اور اس نمازی کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ اگلی صف میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ صرف 2-3 صورتیں ہیں جواز کی جس کے اندر گنجائش موجود ہے، اور یہ گنجائش صرف اور صرف نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے ہے. نماز با جماعت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن عام نمازیوں کو بھی یہ ہدایت کی جاتی ہے، ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ جب وہ بقیہ نماز پڑھ رہے ہوں، نوافل سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہوں، تو وہ راستے میں بقیہ سنتیں نوافل نہ پڑھیں. اور اسی طرح جو نمازی حضرات نماز با جماعت سے پہلے آتے ہیں اور آ کر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ وقت انتہائی کم ہے، میں سنتیں مکمل نہیں کر سکتا، اور نماز با جماعت شروع ہونے سے پہلے میں سنتوں کی تکمیل نہیں کر سکتا، اور وہ پچھلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پھر اس نمازی کی غلطی ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ راستے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب نمازیوں نے گزرنا ہے تو کہاں سے گزرے ہوں، تو اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مصروفیت کی وجہ سے یا پھر جلدی کی وجہ سے آپ نمازی کے آگے سے گزریں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، 2-4 منٹ کی بات ہے، کیونکہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، سنگین گناہ ہے، اور یہ سنگین جرم ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، تو اس کی احتیاط کریں.